اشفاق احمد فرماتے ہیں، کچھ چیزیں بہت عرصے بعد بھی پلٹ کر شرمندہ کرنے آتی ہیں، خاص طور پر کسی کو دیا ہوا دھوکا یا کوئی بولا ہوا جھوٹ۔ ایمان یقین ہے، جسے یقین ملا اسے اللہ ملا۔ ہر کوئی مرنے والا ہے، یہ مرا وہ مرا، اللہ کے ذکر کو فنا نہیں، کسی بھی چیز کا کوئی وجود نہیں، اللہ ہی کے ارادے کی بدولت ہر چیز کا وجود موجود ہے۔ صبر کے تیر جب چل جاتے ہیں بس چل جاتے ہیں، پھر کبھی واپس نہیں مڑتے، سائے ڈھل جاتے ہیں، پہاڑ ہل جاتے ہیں، رستم جیسوں کے پاؤں بھی اکھاڑ دیے جاتے ہیں اور پچھاڑ دیے جاتے ہیں۔ دل کھول کے آج ظلم کر لے ظالم، اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں، وہ کون زبر ہے جو یہاں زیر نہیں، حالات بدلنے میں کوئی دیر نہیں۔ ہر چیز جو اپنے مرکز سے دور رہتی ہے بے سکون اور بے تاب رہتی ہے۔ دیر لگے گی مگر صحیح ہوگا، دن برے ہیں زندگی نہیں، صبر رکھو سب ہوگا۔ نفس کی سب سے پسندیدہ چیز شہرت ہے، غیروں کو اپنے خیال پر یقین ہے اور تجھ کو اللہ پر بھی نہیں۔ جس نے اللہ کے ہاں بکنا ہو وہ کسی کے یہاں کسی بھی قیمت پر نہیں بکتا۔ ہوشیار ہوشیار ہوشیار، تیرا دل غیر حاضر، آنکھ بے حیا اور زبان بے قابو ہے۔ ذکر سے اطمینان اور اطمینان سے بے نیازی پیدا ہوتی ہے، اور بے نیازی ہی آدمیت، انسانیت اور بشریت کی عزت اور آبرو ہے۔ کام کر، ہر وقت اپنے نفس کو مصروف اور مشغول رکھ، اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے لیے اپنے لیے کچھ مت کر، اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دے، جس حال میں بھی رکھیں راضی رہ، نہ شکوہ کر نہ اعتراض۔ تیری کوئی بھی چیز تیرے رب سے پوشیدہ نہیں، اور تیرا رب تجھ پر تیری ماں سے 100 گنا زیادہ مہربان ہے۔ پھر کیا تیرا رب تیرے لیے کافی نہیں؟ اور یہ سلوک کی انتہا ہے۔ ہر چیز میں بزرگی مت گھوٹا کرو، اصل چیز ذکر ہے، ذکر ہی میں ہر چیز ہے، اس پر اکتفا کیا کرو۔ کیا تمہیں مرنا یاد نہیں، اور یہ یاد نہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور چند روزہ ہے؟ روح من میں اور نفس تن میں مصروف رہتا ہے، اللہ والوں کی روح غالب رہتی ہے اور نفس مغلوب۔ اللہ والوں کی روح نفس کو کسی جانور کی طرح گردن میں رسی ڈالے گھسیٹے پھرتی ہے۔ روح جب نفس کا گھراؤ کرتی ہے بیچارہ کسی بھی کام کا نہیں رہتا، انتہائی بے بسی کے عالم میں بے قرار ہو کر فرما برداری پر مجبور ہو جاتا ہے۔ کسی اور طرح کوئی بھی نفس جیتے جی روح کا فرما بردار نہیں بنتا۔ انسان اور جانور میں بولنے یعنی گویائی ہی کا فرق ہے۔ ہم نے گویائی جو بہترین عنایت تھی گم کر دی، زبان ذکر میں اور دل خرافات میں مصروف ہیں۔ زندہ وہ ہے جو زندگی کا ایک بھی دم ضائع نہ کرے، جو جانتا ہے بتاتا نہیں، جو بتاتا ہے وہ جانتا نہیں۔ ہر کام شوق سے ہوتا ہے، مجبور ہو کر نہیں، اور تیرے اس کام میں شوق کا نام تک نہیں۔ شوق بھی ہو، ادب بھی ہو، اور استقامت کے ساتھ وابستگی بھی ہو، اگر یہ عمل قائم ہو گیا تو اسی کا نام فیض ہے۔ کل کی حد سے زیادہ فکر اور کل کی خبر کی جستجو اللہ پر بھروسے کی خلاف ورزی نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ نے تو شیطان کو انسان کا دشمن قرار دیا ہوا ہے، تو تم اس کے دوست کیوں بنے ہوئے ہو؟ بدلتے بدلتے زمانے کی ہر چیز بدلی، پر تیری دنیا جوں کی توں
وہی رنگ وہی ڈھنگ، وہی چال وہی ڈھال، وہی عادت وہی اتوار۔ اللہ پر بھروسہ رکھنے والے کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، اللہ ہی کی مرضی اس کی مرضی ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی مرضی سے کسی بھی حرکت پر کوئی قدرت نہیں رکھا کرتا۔ کوشش کرو، لیکن تیری کوشش اور جد و جہد کے میدان میں کبھی حسد داخل نہ ہو۔ عبادات اور روزے رکھنا مذہب کا ایک چھوٹا حصہ ہے، یہ چیزیں اکیلے میں آپ کی زندگی نہیں بدل سکتی، آپ صرف اسی صورت میں بدلیں گے جب آپ میں اللہ کو جاننے کی اور اسے پیار کرنے کی خواہش پیدا ہو جائے گی۔ مغفرت کی امید سے بڑھ کر گناہ کا احساس رکھنا اللہ کی توہین ہے۔ جب کوئی آسرا اتنا بڑا ہو جائے کہ اس کے سوا گزارا نہ ہو تو وہ دوسرا خدا بن جاتا ہے۔ اگر آپ کی پہلی ترجیح آپ کا پروردگار نہیں تو آپ اس دنیا سے ناکام گزرو گے۔ اللہ اپنی یاد میں رہنے والوں سے ہمیشہ بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے۔ نہ جانے کس کو سجدے کی توفیق آخری ہو، اور نہ جانے کس کی میکدے میں شب آخری ہو، یہ خدا ہی جانتا ہے، سو اپنی عبادتوں پر اتراتے نہ پھرو، نہ کسی گناہ گار کو حقارت سے دیکھو۔ کیا خبر اللہ کی ہمارے یا اس کے معاملے میں خفیہ تدبیر کیا ہے؟ انسانوں کو ذلیل کرنے والا کبھی اللہ کی تعظیم نہیں کر سکتا۔ اسلام کا دعویٰ تو ہم سب کر سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن مومن ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ مومن ایک خفی یعنی چھپی ہوئی چیز ہے، یہ صرف اللہ ہی بتا سکتا ہے کہ میرے بندے کا دل میرے ساتھ ہے یا کسی اور کے ساتھ۔ سبب کا استعمال کرنا ممنوع نہیں ہے، مگر سبب سے امید رکھنا ممنوع ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک کام کرنے کے لیے ذرائع نہ ڈھونڈو، مگر جب آپ ذرائع ڈھونڈ لو، محنت کر لو، تو صلہ ان اسباب اور ان ذرائع سے مت مانگو، اب اسے اللہ پر چھوڑ دو۔ پہلے انسان نے شرک کو شعار بنایا، وہ ہر چیز میں خدا ڈھونڈتا تھا اور ہر چیز کو خدا بنا لیتا تھا۔ آج کے انسان نے اس شرک کو چھوڑ دیا ہے، اب وہ خود اللہ کا شریک بننا چاہتا ہے۔ اچھے خاتمے کی بہترین نشانیوں میں سے ہے کہ آپ کوئی ایسی برائی نہ چھوڑ کر جائیں جو آپ کے بعد جاری رہے۔ سچائی ایسی دوا ہے جس کی لذت کڑوی مگر تاثیر شہد سے زیادہ میٹھی ہوتی ہے۔ ہمیں خود سے ہمدردی کا اتنا چسکا پڑا ہوا ہے کہ سوائے اپنے دنیا میں کوئی مظلوم نظر نہیں آتا۔ اگر آپ کے پاس طاقت ہے لیکن حکمت نہیں تو آپ کی سب سے بڑی کمزوری یہی ہے۔ بڑوں کا ادب کیا کرو ورنہ چھوٹے ہی رہ جاؤ گے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، جب غصہ آئے تو اپنے اعمال سے توبہ کرو، جس پر غصہ آئے اسے معاف کر دو اور لوگوں کے لیے عافیت بن جاؤ۔ جس نے بن مانگے عطا کیا وہ مانگنے پر کیوں مایوس کرے گا؟ بادشاہوں کے پاس بیٹھنے سے کبھی بادشاہت نہیں ملا کرتی، لیکن اللہ کے دوستوں کی صحبت اکثر بادشاہ بنا دیا کرتی ہے۔ انسان کی تمام پریشانیاں دو باتوں کی وجہ سے ہیں، تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے، وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ جب عقل مند بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی عقل جوان ہو جاتی ہے، اور جب جاہل بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی جہالت جوان ہو جاتی ہے۔ جب تمہیں یقین ہے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کون تمہارے خلاف ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایسی بات زبان پر جاری نہ کرو جو تمہاری قدر و قیمت گھٹا دیتی ہو۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں،
اپنے نقصان کا دکھ دشمنوں کے ساتھ مت کہو کہ وہ اس پر خوشی مناتے ہوئے لا حول کہیں گے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، میں نے ایک نیک شخص کو دریا کے کنارے دیکھا جس کو ایک چیتے نے زخمی کر دیا تھا، اور اس کا زخم کسی دوا سے اچھا نہ ہوتا تھا، اور وہ عرصہ دراز سے اس تکلیف میں مبتلا تھا، مگر ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ شکر کس بات کا ادا کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا، اس لیے کہ مصیبت میں مبتلا ہوں، گناہوں میں نہیں۔ استغفار کی کثرت رزق کو کھینچ لاتی ہے، نظروں کی حفاظت حکمت، دانائی اور فراست کو کھینچ لاتی ہے۔ ایک شخص نے ایک بزرگ سے کہا، میں سکون چاہتا ہوں۔ بزرگ نے فرمایا، اس جملے میں سے میں نکال دو، یہ تکبر کی علامت ہے۔ چاہتا ہوں نکال دو، یہ خواہش نفس کی علامت ہے، پھر آپ کے پاس صرف سکون ہی رہ جائے گا۔ اپنے بارے میں نہ کسی پیر سے پوچھو نہ کسی فقیر سے پوچھو، بس تھوڑی دیر آنکھیں بند کرو اور اپنے ضمیر سے پوچھو۔ جو شخص ہمیشہ نکتہ چینی کے موڈ میں رہتا ہے اور دوسروں کے نقص نکالتا رہتا ہے، وہ اپنے آپ میں تبدیلی کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ کسی جاہل کے ساتھ تخت پر بیٹھنے سے اچھا ہے کہ کسی عالم کے ساتھ فرش پر بیٹھ جائیں۔ حکیم لقمان سے پوچھا گیا کہ کیا کوئی چیز یا لمحہ موت سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے؟ تو حکیم لقمان نے فرمایا، ہاں، جب کوئی شریف انسان کسی مجبوری میں کسی کم ظرف انسان کے آگے سوال کرنے کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ موت کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ کر سویا کرو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کسی کو ہوا میں 4 زانو بیٹھا دیکھو تب بھی اس کی پیروی اس وقت تک نہ کرو جب تک اس کے اعمال قرآن و سنت کے مطابق درست نہ پالو۔ جو وقت گزر گیا اس کو یاد کر کے کچھ اصول بنا لیں، جو وقت باقی رہ گیا ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔ جب ہمارے نفس کے گلے میں بندھی رسی شیطان کے ہاتھ میں چلی جائے تو عقل گناہوں کی وکالت پر اتر آتی ہے۔ کوئی چیز آپ کو اتنی خوشی نہیں دے سکتی جو خوشی آپ کو کسی روتے ہوئے کی مسکراہٹ دے سکتی ہے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، اچھی بات تو سب کو اچھی لگتی ہے، لیکن جب تمہیں کسی کی بری بات بھی بری نہ لگے تو سمجھ لینا تمہیں اس سے محبت ہے۔ کوئی بے وقوف شخص آپ سے کسی رائے کا طلبگار ہوتا ہے تو اس کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو وہی رائے دیں جو اس کے ذہن میں ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے میں سے دیا کرو، تم نے کون سا اپنے پلے سے دینا ہوتا ہے۔ بھری ہوئی جیب سے دنیا کا پتہ چلتا ہے اور خالی جیب سے اپنوں کا۔ جس پریشانی کو آپ اہمیت کی غذا نہیں دیتے وہ بھوکی مر جاتی ہے۔ برا وقت اکثر وقت کے برے استعمال کی بدولت آتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، جب راز دریافت کرنا ہو تو خاموشی ضروری ہے۔ شکر کرو نعمت محفوظ ہوگی، دسترخوان کشادہ کر دو رزق میں اضافہ ہوگا، سجدہ کرو اللہ کا تقرب حاصل ہوگا، عزت دو عزت ملے گی، صدقہ دو بلا ٹل جائے گی، توبہ کرو گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جب تک اپنا دل بیدار نہ ہو باہر کی کوئی مدد بیدار نہیں کر سکتی۔ جس آدمی کو مال کمانے کی خوشی نہ رہے اور خرچ کرنے کا غم نہ رہے، جس کو آنے کی خوشی نہ ہو اور جانے کا غم نہ ہو، اس کے لیے لا خوف کی منزل آ جاتی ہے۔
انسان گناہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جاتا، بلکہ گناہ پر مطمئن رہنے اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے۔ ایک غریب آدمی بھی سخی ہو سکتا ہے اگر دوسروں کے مال کی تمنا چھوڑ دے۔ زبان کو جھوٹ سے، نگاہ کو خیانت سے، عمل کو ریاکاری سے اور دل کو نفاق سے پاک رکھ، پھر یہ زبان اللہ کی تلوار، آنکھیں جمال و جلال کا مرکز، عمل کن فیکون اور دل عرش رحمان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تم بغیر کسی وجہ کے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں تمہارے لیے دعا کر رہا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اپنے ضمیر کی عدالت میں ضرور جایا کرو، کیونکہ وہاں کبھی غلط فیصلے نہیں ہوتے۔ خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر دے دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت، اور مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی۔ جو حق سے منہ موڑتا ہے تباہ ہو جاتا ہے۔ کسی کا دل مت دکھاؤ، ہو سکتا ہے وہ تمہیں ایسے چاہتا ہو جیسے مرنے والا زندگی۔ ہمیشہ سچے لوگوں سے دوستی رکھو، وہ اچھے دنوں میں سرمایہ اور برے دنوں میں محافظ ہوتے ہیں۔ اللہ پرانی دوستی کے جاری رکھنے کو پسند کرتا ہے۔ صبر کرو، مقصد تک پہنچ جاؤ گے۔ زبان کا صحیح استعمال نیک بختی اور غلط استعمال بدبختی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے تعجب ہوتا ہے اس شخص پر جس کی ماں زندہ ہو اور وہ لوگوں سے کہتا پھرے میرے لیے دعا کرو۔ احسان کرنے، درگزر کرنے اور گناہوں کو چھپانے سے عظمت اور بزرگی ملتی ہے۔ اپنی عقل کو ادب سے قابو میں لا، ادب سے عقل اس طرح تیز ہوتی ہے جیسا کہ آگ ایندھن سے۔ 4 چیزیں نیکی کا خزانہ ہیں، ضرورتوں کو چھپانا، صدقے کو چھپا کر دینا، درد کو چھپانا اور مصیبت کو چھپانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچی نیت عرش سے وابستہ ہے۔ جب انسان اپنی نیت کو درست کرتا ہے تو وہ نیت عرش الہی کے پائے کو حرکت میں لاتی ہے اور اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اپنا کردار بنانے میں اتنا مشغول ہو جاؤ کہ دوسروں پر تنقید کرنے کا وقت نہ ملے۔ جب ہمیں یقین ہو کہ ہمارے الفاظ ہماری خاموشی سے بہتر ہیں تبھی ان کا استعمال کریں، ورنہ خاموش رہیں۔ جو کچھ تمہارے لیے مقدر ہو چکا ہے اس کے ملنے میں کبھی تاخیر نہیں ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صبر کے بعد اپنے آپ کو کامیابی کی مبارکباد دو۔ اگر حق کو پہچان نہیں سکتے تو باطل کے تیروں پر نظر رکھو، جہاں پر وہ لگ رہے ہیں وہی حق ہے۔ جسے ادب کی پستی نیچے گرا دیتی ہے اسے خاندانی شرافت اوپر نہیں اٹھا سکتی۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جلد باز انسان نقصان نہ اٹھائے، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ صبر کرنے والا ناکام ہو۔ منافقوں کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے لیے تو راستہ آسان بنا لیتے ہیں اور دوسروں کے لیے پریشانیاں پیدا کر دیتے ہیں، اور منافق شیطان کا گروہ ہے اور آگ کا شعلہ ہے۔ نرم بنو لیکن کمزوری کی حد تک نہیں، اور طاقتور بنو مگر نفرت اور سختی کے ساتھ نہیں۔ محبت کی پہلی شرط عزت ہے، اور جو عزت نہیں دے سکتا اس کی محبت جھوٹی ہے۔ عقل مند کی ایک عادت یہ بھی ہے
کہ وہ ضرورت یا دلیل کے بغیر بات نہیں کرتا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، ایک عاشق اللہ تعالی سے اس طرح بات کرتا ہے جس طرح کوئی اپنے محبوب سے کرتا ہے۔ ہر شخص کو اس کی توفیق کے مطابق صلاحیت حاصل ہوتی ہے، بس عشق کی آگ جلاؤ، کیونکہ عشق کا دین اور مذہب صرف اللہ ہے۔ جس طرح پرندہ دانے پر لپکتا ہے، اسی طرح مومن کا دل سچائی کی طرف لپکتا ہے۔ یہ نشانی ہے صرف خالص مومن کی۔ اگر کسی کا دل گناہوں کی وجہ سے بیمار ہو، اس کے لیے یہ نشانی نہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جیسا سلوک تو مخلوق خدا سے کرے گا، ویسا ہی سلوک اللہ تیرے ساتھ کرے گا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اللہ کے دوستوں کے اندر بھی نغمے ہوتے ہیں جن سے طلب کرنے والا انسان انمول زندگیاں حاصل کرتا ہے۔ ان نغموں کو کان نہیں سن سکتے، اس لیے کہ دنیا کی باتوں سے ان کے کان ناپاک ہو گئے ہیں، بلکہ یہ تو دل کا نغمہ ہے اور اسے دلوں سے سنا جاتا ہے۔ تیرے چہرے کا رنگ تیرے دل کی حالت بتا دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، پرہیز کر پھر اپنی روح کی طاقت دیکھ۔ اگر اللہ کو دل میں بسانا ہے تو ہر غلط چیز کو وہاں سے نکال دے، پھر چاہے وہ کوئی انسان ہو، کوئی جذبہ ہو یا کوئی ارادہ۔ اچھی چیزوں میں خود کو مصروف نہیں کرو گے تو بری چیزوں میں خود ہی مصروف ہو جاؤ گے۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ کامیابی محنت سے نہیں قسمت سے ہی ملتی ہے تو آپ محنت کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوگے، اور یہ یقین آپ کو ناکام کر دے گا۔ ہزار غلطیوں کے باوجود بھی اگر لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں اور آپ سے محبت کرتے ہیں تو مان لیں یہ اللہ کا کرم ہے۔ صبر دل کی عبادت اور نفس کے لیے مشقت ہے۔ ایک مصور کو کہا گیا کہ وہ دل کے دروازے کی تصویر بنائے۔ اس نے بہت حسین دل بنایا اور اس میں خوبصورت سا ایک دروازہ بھی بنایا، لیکن اس کا کنڈا نہیں تھا۔ کسی نے پوچھا کہ اس میں کنڈا کیوں نہیں لگایا؟ اس پر اس مصور نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا، دل کے دروازے اندر سے کھلتے ہیں، باہر سے نہیں۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ عبادت کرنے کے لیے بہترین دن کون سا ہے؟ بزرگ نے کہا، موت سے ایک دن پہلے۔ اس نے حیرت سے کہا کہ موت کا وقت تو معلوم نہیں۔ فرمایا، تو پھر زندگی کے ہر دن کو آخری دن سمجھو۔ جب کی ہوئی نیکی بھولنے لگو اور کیے ہوئے گناہ یاد رہنے لگے تو سمجھ لینا کہ آپ روحانیت کے سفر پر چل پڑے ہو۔ دنیا کی تمام الجھنیں ختم ہو سکتی ہیں اگر جاہل خاموش رہے اور عالم سچ بولنے لگے۔ دوسروں کی زندگی کو جہنم بنا کر سجدوں میں جنت ڈھونڈنا خود کو دھوکہ دینے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ سانسوں کا رک جانا ہی موت نہیں ہے، وہ انسان بھی مرا ہوا ہی ہے جس نے غلط کو غلط کہنے کی ہمت کھو دی ہے۔ اگر آدمی نے دوسروں کو نقصان پہنچانا بند کر دیا اور فائدہ پہنچانا شروع کر دیا تو سمجھیے کہ وہ زندگی کے مقصد کی طرف چل پڑا ہے۔ برداشت کے ساتھ حالات ضرور بدل جائیں گے، بس ذرا اندر ہی اندر مسکرانے کی ضرورت ہے۔ زندگی میں اگر کبھی آپ نا امید ہو جائیں تو فقط ایک پر امید بندے کو تلاش کریں اور اس کے ساتھ کچھ وقت گزار لیں۔ آپ زندگی کی جنگ دوبارہ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ استاد گھنے درخت کی مانند ہوتا ہے، ایک لمبے سفر میں تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈی اور میٹھی چھاؤں کا ذریعہ۔ کامیاب انسان منفی حالات میں
خیالات کو مثبت رکھنے کی طاقت رکھتا ہے۔ کائنات کا سب سے مضبوط تعلق رب اور بندے کا تعلق ہے۔ تمام چیزیں پہلے ڈھونڈنی پڑتی ہیں اور پھر وہ ملتی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ پہلے ملتا ہے اور پھر اپنی تلاش شروع کرواتا ہے۔ جو فریاد لب اظہار تک نہ آ سکے وہ اشکوں میں بیان ہوتی ہے۔ مذہب، رنگ اور نسل سے آزاد ہر انسان کی آنکھ میں ایک جیسے آنسو ہوتے ہیں۔ یہی انسان کا انسان سے واحد رشتہ ہے، ہمدردی کا، غمگزاری کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ ہم پر فرض ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز رحمت سب مخلوق تک پہنچائیں۔ اسلام خود ہی پہنچ جائے گا۔ دنیا کو جب رات کی تاریکی کے بعد روشنی میسر آتی ہے تو اس کی نظریں خود بخود سورج کی طرف اٹھ جاتی ہیں۔ سورج کا دین روشنی ہے، اپنے آپ کو منوانا نہیں۔ اللہ کے ذکر میں مصروف رہنے والے کہ آسمانوں پر جو تعریف کیے جاتے ہیں، دنیا والے بھی ان کو بہت دل سے یاد کرتے ہیں۔ روح اللہ کے دربار سے آئی اور اللہ کا کلام بھی۔ اس ختم ہونے والی دنیا میں یہ جب بھی ملیں گے، اللہ کے سامنے اس خاکی جسم کا مرتبہ بلند ہی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، نادان لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے خود بات کیوں نہیں کرتا یا کوئی نشانی کیوں نہیں آئی۔ ایسی ہی باتیں ان سے پہلے کے لوگ بھی کیا کرتے تھے۔ یہ سب ایک ہی جیسی سوچ رکھتے ہیں۔ یقین لانے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں صاف صاف بیان کر چکے ہیں۔ کیا یہ نشانی کم ہے کہ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے؟ اپنے غم کو غصہ نہ بناؤ، کیونکہ جب غم غصے میں ڈھل جاتا ہے تو پھر نہ تقدیر پر بھروسہ رہتا ہے اور نہ اللہ پر۔ بے بس ہے آنکھ آنسو کے سامنے، دماغ دل کے سامنے، زندگی موت کے سامنے، انسان قدرت کے سامنے۔ آزاد وہی ہے جو کسی کی توجہ کا طالب نہیں ہے۔ جو ہوش میں ہے وہ کبھی تکبر نہیں کرتا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں، انسان گھر ہے رحمان کا۔ جب آپ کے اندر اپنی غفلتوں کے باوجود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع پیدا ہو جائے تو سمجھو کہ رحمت کا وقت آ گیا۔ تم اللہ کی رضا پر شاکر رہو، تکلیفیں خود اٹھاؤ، اس کی مخلوق کو آرام دو۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، شیطان نے انسان کو نہ مانا، اللہ نے اس پر لعنت بھیج کر اسے نکال دیا۔ انسان کے دشمن کو اللہ نے اپنا دشمن کہا۔ انسان اللہ کے دشمن سے دوستی کر لے تو یہ بڑے افسوس کا مقام ہے۔ میں کتنا ہی طاقتور بن جاؤں لیکن ہر شام کو زندگی کا ایک دن کم ہو جاتا ہے اور میں اس کو روک بھی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، ان سے کہو فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اللہ وسعت والا جاننے والا ہے۔ اللہ سے نعمتیں مانگنے والے یہ بھی خیال رکھیں کہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا قرب ہے۔ اللہ کو وقت دینے کا مطلب یہ نہیں کہ رات دن عبادت میں گزارو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس راستے سے اس نے روکا ہے اس سے رک جاؤ، اور جس راستے پر چلنے کا حکم دیا ہے اس پر چل پڑو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہر آدمی اس حالت میں اپنے اہل و عیال میں صبح کرتا ہے کہ موت جوتے کے تسمے سے بھی قریب تر ہوتی ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بے وقوف سے دور رہنا اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، اور عقل مند سے دوستی کرنا دینداری کا ذریعہ ہے۔
مومن کی عزت کرنا ایسا ہے جیسا کہ اللہ کی خدمت کرنا۔